بسم الله الرحمن الرحیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وعلی محمد واللعنۃ الدائمۃ علی اعداء محمد وعلی محمد. اما بعد وفقنا اللہ وإیاکم للعلم والعمل الصالحین انشاءاللہ تعالی. یہاں پہ ہماری عبارت پہنچی تھی کہ وقولی واخواتہما اردت به اسماء الجہات الست وأول ودون ونحوهن. قال الشاعر لعمرك ما أدري وإني لأوجل على عين تعد المنية أول. گفتگو کا جو آغاز ہے وہ یوں تھا کہ علم نحو کا موضوع کلمہ ہے. کلمہ کی 3 اقسام ہیں: اسم، فعل اور حرف. اسم کی 2 اقسام ہیں: معرب اور مبنی. پھر مبنی جو اسم ہوتا ہے اس کی 4 قسمیں ہیں: مبنی علی الکسر، مبنی علی الضم، مبنی علی الفتح اور مبنی علی السکون. اور مبنی علی الکسر سے جب گفتگو جاری ہوئی تو اب اس کو کیا بیان کر رہے ہیں. مبنی علی الکسر میں ہؤلاء جو ہے اس میں تمام عرب کا اتفاق ہے، کوئی لہجہ بھی اس میں اختلافی نہیں پایا جاتا، جبکہ حضاں میں اور امسے میں کیا ہے، اختلاف موجود ہے. ٹھیک ہے جی. کن کے اختلاف موجود ہے؟ اہل حجاز اور بنو تمیم کا. اہل حجاز جو ہیں وہ اس کو مبنی علی الکسر کہتے ہیں، لیکن بنو تمیم کے اندر کیا اختلاف موجود ہے. پھر یہ مبنی علی الکسر کی کیا بحث ختم ہوئی. مبنی علی الفتح شروع کیا تو مبنی علی الفتح کی مثالیں 11 سے 19 تک ہے. 12 کو کیا ہے، استثناء کر کے یہ کیا ہے، معرب ہے. مبنی علی الفتح بھی کیا ہے، مکمل ہو گیا. اس کے بعد کیا آیا؟ مبنی علی الضم آیا. مبنی علی الضم میں جو ہے وہ مصنف نے قبل اور بعد کی کیا مثال دی تھی، اور کہا کہ ان کے 4 حالات ہوتے ہیں. 4 حالات میں سے 3 حالات میں یہ معرب ہوتا ہے اور 1 حالت میں یہ کیا ہوتا ہے، مبنی ہوتا ہے. وہ حالت کیا ہے کہ جب اس کو مضاف کیا جا رہا ہو، مضاف الیہ اس کا محذوف ہو، اور مضاف الیہ حذف کرنے کے بعد مضاف الیہ کا کوئی بھی ایک معنی وہ معین نہ ہو، لفظ سے مضاف کے طور پہ معین نہ ہو، کوئی بھی ایک معنی کیا ہے آپ وہاں پہ کیا رکھیں، محذوف رکھیں، تو وہ کلام کیا بنتا ہو، تو اسے آپ کیا کہیں گے جی، مبنی علی الضم. یعنی اس صورت میں قبل اور بعد جو ذکر ہوگا وہ مبنی علی الضم ہوگا. یہ فقط لفظ قبل اور بعد نہیں ہے، بلکہ مصنف نے کہا تھا کہ قبل و بعد و اخواتہما. اخواتہما کی بھی کیا تعبیر استعمال کی تھی. اخواتہما سے اب ابن ہشام یہ شرح کر رہے ہیں کہ اردت به اسماء الجہات الست، کہ میری اخواتہما سے مراد کیا ہے، جو 6 جہات ہیں اس کے اسماء وہ مراد ہیں. ٹھیک ہے، 6 جہات سے کیا مراد ہیں؟ ہاں یہ ٹھیک. اولو کیا ہے، پہلے نمبر پہ. ٹھیک ہے. دونوں نیچے کے معنی میں آ جائے گا، اس سے کم. ونحوہن اور ان کی طرح کی چیزیں. نحوہن یعنی ان کی طرح، یعنی ان کے الفاظ میں جو بھی کیا ہے استعمال ہوتے ہیں. نحوہن میں مثال کے طور پہ کیا کیا چیزیں آ جاتی ہیں، یعنی فوقو آ جاتا ہے، تحتو آ جاتا ہے، وراءو آ جاتا ہے، امامو آ جاتا ہے، یمینو آ جاتا ہے، شمالو آ جاتا ہے، خلفو آ جاتا ہے، قدامو آ جاتا ہے، قبالو آ جاتا ہے. یعنی جو بھی لفظ ہیں جو جہاد کے لیے استعمال ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، سمت کو بتانے کے لیے استعمال ہوتے ہیں، وہ سارے کے سارے لفظ ایسے ہیں کہ اگر ان کو استعمال کیا جائے مضاف کے طور پہ اور مضاف الیہ محذوف ہو اور اس کے معنی کو نیت میں رکھا جائے تو یہ سارے کیا ہو جائیں گے، مبنی علی الضم ہو جائیں گے. اب یہاں پہ شاعر کا ایک شعر ہے کہ جس میں آپ دیکھیں گے کہ ایک کلمہ کیا استعمال ہوا ہے، لعمرک ما ادری وانی لاوجل علی اینا تعد المنیۃ اول. یہاں پہ شاہد مثال کیا ہے، اولو کیا ہے، آخر پہ آیا ہوا ہے. ٹھیک ہے جی. کہ موت، منیت کہتے ہیں موت کو. ٹھیک ہے. تعدو کیا مطلب آ جانا، کہ علی اینا کہ ہم میں سے کس پر، تعد المنیۃ اولو سب سے پہلے کیا ہے، موت آئے گی. ٹھیک ہے جی. اول اگر یہ ظرف واقعہ ہوتا، سب سے پہلے کس پر موت آئے گی،
تو اس کو ہم کیا پڑھتے؟ اولن پڑھتے، یعنی تعدل منیت تو اولن، کہ سب سے پہلے کیا موت کس کے اوپر آئے گی، ظرف کیا ہوتا ہے، منصوبہ کیا ہوتا ہے۔ لیکن یہاں پہ اگر آپ اولن پڑھیں تو جو شعر کا قافیہ ہے وہ کیا خراب ہو جائے گا۔ قافیہ کیسے بن رہا ہے؟ لا اوجلو بن رہا ہے، تو اوجلو اولو، تو یہ اس طریقے سے کیا بنے گا؟ قافیہ مرتب بنے گا۔ تو اگر آپ قافیے کو مرتب رکھتے ہیں تو پھر آپ کو یہ کہنا پڑے گا کہ اولو یہاں پہ معرب نہیں ہے بلکہ مبنی علی الضم ہے، یعنی اس کے بعد کوئی ایسا معنی ہے جو کہ یہاں پہ کیا حذف رکھا گیا ہے، جس کی طرف یہ کیا ہو رہا تھا؟ مضاف ہو رہا تھا۔ شعر کا معنی لامرو کا میں جو ہے وہ لام ابتدائیہ سے کہتے ہیں، اور عمر کا جو لفظ ہے یہ قسم کے لیے کیا استعمال ہوتا ہے؟ عمر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بقا، زندگی۔ لامرو کا یعنی تیری بقا کی قسم، تیری زندگی کی قسم۔ لامری بھی لفظ استعمال کرتے ہیں، لامری یعنی میری بقا کی قسم۔ لامرو کا یعنی تیری زندگی کی قسم کہ ما ادری میں نہیں جانتا، وہ انی لاوجلو، لاوجلو یعنی اتخوفو، اور میں کیا ہے؟ ڈر بھی رہا ہوں کہ علی اینا تعد المنیت ہو، کہ ہم میں سے کس کے اوپر منیت موت آ جائے گی، اولو پہلے پہلے، اولو کے بعد کیا ہے؟ کچھ یہاں پہ کیا ہے؟ معذوف رکھیں گے کہ اولو مثلاً سب سے پہلے، کہ اولو موتی میری موت سے پہلے، یا اولو موت احدن کہ ہم میں سے کسی ایک کی موت سے پہلے۔ تو بہرحال اول کے بعد کچھ نہ کچھ معنی محذوف رکھیں گے تو یہ کیا ہے؟ بات بنے گی۔ تو اس شعر کے اندر کیا ہے؟ اولو کیا شاہد مثال ہے۔ دوسرا شعر کا شعر، اذا انا لم اومن یا لم اومن، اذا انا لم اومن علیک ولم یکن لقاؤک الا من وراء وراء، ٹھیک ہے جی، یہاں پہ شاہد مثال من وراء وراء ہے یہاں پہ، تو من حرف جارہ لگا ہوا ہے، اس کے بعد وراء ان کی بجائے کیا پڑھا گیا ہے؟ وراء پڑھا گیا ہے۔ تو یہ تبھی وراء پڑھ رہے ہیں کہ یہ پیچھے کے معنی میں اسماء جہات میں سے ہے، جہت کو یہ کیا کرتا ہے؟ بیان کرتا ہے، تو یہ بھی کیا ہوگا؟ مبنی علی الضم ہونے کی وجہ سے اسے وراء کیا پڑھا ہے۔ ترجمہ شعر کا مناسب یہی بنتا ہے کہ اذا لم اومن علیک، کہ جب میں تمہارے لیے قابل اطمینان نہیں ہوں، یعنی تم میرے اوپر ایمان لے کر نہیں آتے، میرے اوپر بھروسہ نہیں کرتے، وَلَمْ يَكُنْ لِقَاؤُكَ، اور تمہارا مجھ سے جو ملنا ہے وہ نہیں ہے سوائے کیا ہے؟ وراء وراء سے، ٹھیک ہے، یعنی تم صحیح دل سے نہیں مل رہے، بس ایسے کیا ہے؟ نہ میرے اوپر تم اعتماد کرتے اور ملنا نہیں ہے، تو وہ نتیجہ آخر کیا ہے؟ وہ شاعر نے بعد میں کہا ہوگا جو یہاں پہ کیا موجود نہیں ہے۔ اچھا جی، یہ ساری بحث کیا ہے؟ مبنی علی الضم کی بحث کیا ہوگی؟ ختم ہوگی۔ وَلَمَّا فَرَغْتُ مِنْ ذِكْرِ الْمَبْنِي عَلَى الضَّمِّ، مبنی علی الضم سے کیا ہوگے؟ فارغ ہوگے۔ ذکرت المبنی علی السکون، اب آخری قسم، چوتھی قسم بیان کر رہے ہیں مبنی علی السکون کی، یہ بھی آسان ہے، اس کو پڑھ لیتے ہیں ایسے۔ وَمَثَّلْتُ لَهُ بِمَنْ وَكَمْ، مبنی علی السکون کی میں نے دو مثالیں دی تھی، من اور کم کی۔ من میں نے جو، کم میں نے کتنے۔ تقول، آپ کہتے ہیں کہ جاءنی من قاما، جاءنی میرے پاس آیا، من وہ، قاما جو کھڑا تھا، رأی تو میں نے دیکھا، من اسے جو قاما جو کھڑا تھا۔ یہاں پہ اگر آپ ترکیب کرتے ہیں تو آپ کیا کہتے ہیں کہ جاء کا فاعل واقع ہو رہا ہے من، جو من موصولہ ہے، یہ جاء کا کیا واقع ہو رہا ہے؟ فاعل واقع ہو رہا ہے، تو یہ فاعل ہونے کے بعد بھی کیا ہے؟ یہ مبنی علی السکون ہے، اور من کو یہاں پہ کیا کہتے ہیں؟ اسم کہتے ہیں، اسم موصولہ۔ وَمَرَرْتُ بِمَنْ قَامَ، یہ من جو ہے وہ اسم موصولہ ہے، اس کے اوپر حرف جر کیا داخل ہوئے؟ یعنی یہ مبنی میں آتا ہے، جو مبنی ہوتا ہے اس پہ وہ یعنی اعراب کو بنتا ہے، مبنی علی السکون ہے، اس کے اوپر کیا ہے؟ کوئی حرکت نہیں آ رہی، یعنی فتاجد من، آپ پائیں گے، من کو کیا پائیں گے؟ ملازمتاً للسکون فی الاحوال الثلاثہ، کہ تینوں احوال میں یہ سکون کو کیا ہے؟ ملازم ہے، یعنی سکون اس کے لیے کیا ہے؟ ضروری ہے، تینوں احوال۔ وَقَذَا تَقُولُ، اسی طریقے سے آپ کہتے ہیں کہ کم مالُکا، وَکم عبدًا ملکتا، وَبِکم درہم اشتریتا، کم مالُکا یعنی تمہارا مال کتنا ہے، کم عبدًا ملکتا کتنے غلاموں کے تم مالک ہو، وَبِکم درہم اشتریتا اور کتنے درہم میں تم نے خریدا ہے۔ فَکم فی المثال الاول، پہلی مثال میں جو کم ہے، فی موضع رفع بالابتداء عند سیبویہ، سیبویہ کے مطابق جو کم مالوکا کی جو ترکیب ہے وہ کہتا ہے کہ کم مبتدا ہے اور مالوکا کیا ہے؟ اس کی خبر ہے، ٹھیک ہے، تو سیبویہ کے مطابق جو پہلی مثال میں کم ہے وہ ابتدا کی جگہ پہ ہے،
اور جب ابتدا کی جگہ پہ ہے تو مبتدا کیا ہوتا ہے؟ مرفوع ہوتا ہے. تو اس سے کمن ہونا چاہیے تھا لیکن کمن نہیں ہے. کم یعنی مبنی علی السکون ہے. وعلی الخبریت عند الاخفش، اور اخفش کے مطابق کم معلوقہ کی ترکیب کیا ہوگی؟ الٹی ہوگی. یعنی وہ کہے گا کہ کم خبر مقدم ہے اور معلوقہ کیا ہے؟ مبتدا مؤخر ہے. دونوں کی نظریے کی بنیاد پہ، چاہے آپ کم کو خبر مقدم مانیں یا مبتدا مانیں، اس کم کو کیا ہونا چاہیے تھا؟ مرفوع ہونا چاہیے تھا. لیکن یہ مرفوع نہیں ہے. کیوں مرفوع نہیں ہے؟ کیونکہ یہ مبنی علی السکون ہے. وفی ثانی، دوسری مثال میں، کم عبدن ملکتا فی موضع نصب علی المفعولیت بالفعل الذی بعدہا. کم عبدن میں جو کم ہے پہلے والا، یہ نصب کی جگہ پہ ہے. نصب کیوں دے رہے ہیں؟ کیونکہ یہ مفعول واقع ہو رہا ہے. کس کے لیے مفعول واقع ہو رہا ہے؟ بالفعل، اس فعل کے ذریعے سے، الذی بعدہ، جو اس کے بعد ہے. یعنی ملکتا کم، ٹھیک ہے، تم کتنے تم غلاموں کے کیا ہے؟ مالک ہو. یہاں پہ تو یہ کم کیا ہے؟ مفعول مقدم ہے ملکتا کے لیے. جب یہ مفعول ہے تو اسے منصوب ہونا چاہیے تھا، لیکن پھر بھی اسے آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ مبنی علی السکون دیکھ رہے ہیں. ثالث، تیسری مثال میں آ جائیں، بکم درہم اشتریتا وفی ثالث فی موضع خفض بالباء. تیسری مثال میں تو اس کے اوپر بائے جارہ لگی ہوئی ہے. یہ موضع خفض یعنی خفض کے مقام پہ ہے. تو لیکن آپ تینوں حالتوں میں کیا دیکھ رہے ہیں کہ وَهِيَ سَاكِنَةٌ فی الاحوال الثلاثہ، کہ تینوں حالات میں آپ نے کیا دیکھا؟ یہ ساکن ہے. کما ترا، جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں. تو لہٰذا جو ہے وہ کم کو یہاں پہ مرفوع نہیں کہتے. کم کو کیا کہتے ہیں؟ فی موضع رفع. موضع کی جگہ پہ ہم محل کو کیا استعمال کرتے ہیں کہ کم جو ہے وہ محلن کیا ہے؟ یہاں پہ مرفوع ہے. یا کم محلن یہاں پہ کیا ہے؟ منصوب ہے. یا کم محلن یہاں پہ کیا ہے؟ مجرور ہے. یہ لفظ کیا ہوتے ہیں؟ مبنی کے لیے استعمال ہوتے ہیں. وَلَمَّا ذَكَرْتُ الْمَبْنِيَّ عَلَى السُّكُونِ مُتَأَخِّرًا، مبنی علی السکون کو میں نے آخر پہ ذکر کیا. ٹھیک ہے، پہلے مبنی علی الکسر کو، پھر مبنی علی الفتح کو، پھر مبنی علی الضم کو، پھر مبنی علی الکسر کو، مبنی علی السکون کو آخر پہ ذکر کیا. خشیت من وہم من، تو میں اس بندے کے وہم سے ڈر گیا کہ من یتوہم، کہ جو یہ سوچنا شروع کر دے کہ انہ خلاف الاصل، کہ اس کا مطلب ہے کہ مبنی کیا ہے؟ خلاف اصل ہے. یعنی آپ نے جب مبنی کی فہرست گنوائی، دیکھیں ویسے تو اسم میں اصل معرب ہونا ہے یا مبنی ہونا ہے؟ اسم میں ہم نے کہا تھا کہ اصل معرب ہونا ہے. معرب ہونا اصل کیوں ہے؟ کیونکہ اسم کے اوپر مختلف معنی طاری ہوتے ہیں، اس کے بارے میں مختلف انداز سے گفتگو کی جاتی ہے. الحدیث عنہ، تو جب مختلف انداز سے گفتگو کی جاتی ہے تو اس کے مختلف اعراب ہونے چاہیے تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ اس کے بارے میں کس طرح کی گفتگو ہو رہی ہے. تو اصل تو کیا ہے؟ معرب ہونا. جب ہم نے مبنی شروع کیا تو پھر یہ سوال ہوتا ہے کہ چلیں مبنی میں اصل کیا ہے؟ مبنی کی بھی 4 قسمیں ہیں نا. تو مبنی کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ثابت رہ جانا، پرسکون رہ جانا ایک ہی جگہ پہ. تو وہاں پہ کہتے ہیں کہ مبنی میں اصل کیا ہے؟ کہ کوئی حرکت بھی نہ ہو. کوئی حرکت بھی نہ ہو تو ایک چیز ثابت ہو جائے، ساکن رہ جائے، تو وہ کب ہے؟ بغیر حرکت کے. ایک چیز جب بغیر حرکت کے ہوتی ہے تو اسے آپ کیا کہتے ہیں؟ کہ یہ اصل میں کیا ہے؟ ساکن ہے. اصل میں یہ ثابت ہے، اسی حالت پہ کیا ہے؟ ثابت ہے. تو یہ مبنی میں کیا ہے؟ اصل ہے. جب مبنی میں اصل کیا ہے؟ سکون ہے. تو ترتیب کیسے ہونی چاہیے تھی کہ پہلے مبنی کی اقسام میں سے مبنی علی السکون کو ذکر کرتے چونکہ وہ اصل تھی. باقی کے اوپر چلو فتح لگ رہی ہے، ضمہ لگ رہی ہے، کسرہ لگ رہی ہے، لیکن مصنف نے کیا ہے؟ اس کو آخر پہ ذکر کیا. اور آخر پہ ذکر کرنے کی وجہ سے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ کسی کے ذہن میں یہ بات آ جائے کہ وہ سمجھے کہ مبنی علی الکسر کو پہلے اس وجہ سے ذکر کیا چونکہ یہ مبنی ہونے میں اصل ہے، اور مبنی علی السکون کو آخر میں اس وجہ سے ذکر کیا کیونکہ یہ کیا ہے؟ فرع ہے. ٹھیک ہے، یہ توہم کیوں پیدا ہو؟ کیونکہ مصنف کہتے ہیں کہ میری جو عبارتوں پہ لوگ ہیں وہ بڑی کیا کرتے ہیں؟ دقت کرتے ہیں. یعنی وہ یہاں تک بھی بات نوٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ میں نے ایک چیز کو پہلے نمبر پہ کیوں لکھا، پھر میں نے اس کو دوسرے نمبر پہ کیوں لکھا، پھر میں نے تیسرے نمبر پہ کیوں لکھا. یہاں تک بھی وہ کیا سوچ رہے ہوتے ہیں. تو جب میں نے مبنی علی السکون کو آخری نمبر پہ لکھا نا، تو یہاں تو ممکن ہے کہ ایسی فضول دقت کرنے والے لوگ، ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے کہ ایسی جو ہے وہ دقت کرنے والے لوگ، اچھی دقت ہے یا فضول ہے بہرحال، کہ اس طرح کی دقت کرنے والے لوگ ہو سکتے ہیں توہم کھا جائیں کہ میرا نظریہ وہ یہ بنا لیں کہ میں مبنی علی السکون کو اصل نہیں سمجھتا، فرع سمجھتا ہوں. تو یہ توہم ختم ہو جائے، یعنی اس توہم سے میں ڈر گیا.
فدفعت هذا الوهم بقولی، تو پس اس وہم کو ختم کرنے کے لیے میں نے اپنے اس قول کا کیا کر دیا، اضافہ کر دیا. اور میں نے جب مبنی للسکون کا ذکر کیا تو اس کے ساتھ ساتھ میں نے یہ جملہ بھی لکھ دیا کہ وَهُوَ اصل البناء، کہ مبنی للسکون تو کیا ہے، بنا میں اصل ہے. یعنی مبنی میں اصل سکون ہے. ہاں، مبنی میں اصل کیا ہے، سکون ہے، اور اسم میں اصل کیا ہے، معرب ہے. واضح انشاءاللہ. اچھا، اب یہ شرح کیا ہوگی ہماری ختم ہوگی. اب آتے ہیں متن کے اوپر. ٹھیک ہے، اب متن یہاں پہ نکالیں اور متن دیکھتے ہیں کہ ہمیں سمجھ آتا ہے یا نہیں آتا. ہاں جی، متن کہاں سے شروع ہو رہا ہے؟ یہاں سے شروع ہو نا الملک. وَهُوَ ضربان. ٹھیک ہے، وَهُوَ یعنی یہ جو اسم ہے ضربان، اس کی کیا ہے، دو قسمیں ہیں. معربن، پہلی قسم معرب ہے. وَهُوَ معرب کی یہ تعریف ہے کہ ما یتغیر آخرہ، کہ جس کا آخر تبدیل ہو جاتا ہے بسبب العوامل، ان عوامل کے سبب سے کہ الداخلۃ علیہ، جو اس کے اوپر کیا ہوتے ہیں، داخل ہوتے ہیں. جیسے زید کیا ہے، معرب ہے. زید کیوں معرب ہے؟ شرح میں کیا ہے، اس کی تین مثالیں دی تھیں. جانی زیدن کہتے ہیں، رأیت زیدن کہتے ہیں، اور مررت بزیدن کہتے ہیں. تو یہ تبدیل ہو گیا. وہ مبنی، اور دوسری قسم کیا ہے، مبنی کی ہے. وَهُوَ بِخِلَافِهِ، وہ اس معرب کے کیا ہے، برخلاف ہے. برخلاف کی کیا تعبیر کریں گے کہ ما لا یتغیر آخرہ بسبب العوامل. کہا اولاء فی لزوم الکسر، جیسا کہ ہا اولاء ہے کس بات میں، فی لزوم الکسر، کہ اس کے اوپر کسر کیا لیتی ہے، لازم رہتی ہے. وَكَذَلِكَ حَزَامِ وَأَمْسِ فی لغت الحجازیین، اسی طریقے سے حزام اور امسے ہے، لیکن کس کے لہجے میں، حجازیوں کے کیا لہجے میں، یعنی حجازیوں کے لہجے میں. کذالک، کذالک سے کیا مراد ہوگا، لزوم کسر میں. یعنی لزوم کسر میں کیا ہے، یہ ہاؤلاء کی طرح ہے، لیکن لغت حجازیین میں. یعنی یہ یہاں پہ قسم کون سی بیان کی، مبنی علی الکسر کی کیا ہے، ایک قسم بیان کرتی. وَكَأَحَدَ عَشَرَ وَأَخْوَاتِهِ فِي لُزُومِ الْفَتْحِ، جیسا کہ احد عشرہ اور اس کی اخوات ہو گئیں کس بات میں، فی لزوم الفتح، فتح کے کیا لازم ہونے میں. ٹھیک ہے جی. آپ دیکھیں اخوات سے یہاں پہ استثناء نہیں کیا متن میں. ٹھیک ہے، وہ استثناء کیوں نہیں کیا، کیونکہ آگے نیا درس ایک لکھیں گے، وہاں پہ کیا بیان کریں گے کہ اثنین اور اثنتین کا اعراب کون سا ہے، تثنیہ والا، مثنیٰ والا اعراب ہے. یعنی مبنی الفاظ کی بھی یہاں پہ ختم ہوگی. تیسری قسم مبنی لازم کی. وَكَقَبْلُ وَبَعْدُ وَأَخْوَاتِهِمَا، قبل و بعد اور ان کی اخوات. اخوات سے کیا مراد ہیں، جو بھی اسماء کسی جہت کو بیان کریں. فی لزوم ضم میں، یہ سارے کے سارے کیا ہوں گے، ضم کے اوپر لازم ہوں گے، لیکن اس کی شرط ہے اذا حذف المضاف الیہ ونوی معناہ، کہ جب مضاف الیہ کو حذف کیا جائے اور اس کے معنی کو کیا ہے، نیت میں رکھا جائے. ٹھیک ہے جی. تین قسمیں ختم ہو گئیں. چوتھی قسم وَكَمَن وَكَم، من اور کم، یہ جو دو اسم ہیں، فی لزوم السکون، ساکن کے لازم ہونے میں، یہ دو آگے. وَهُوَ اصل البناء، وَهُوَ یعنی یہ جو مبنی علی السکون ہے، یعنی مبنی علی السکون ہونا، یہ کیا ہے، بنا کی اصل ہے. بنا میں اصل کیا ہے، مبنی علی السکون ہونا ہے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اب یہ یہاں پہ بات ختم ہو گئی، تو اب اسی سے کیا ہے، ہم یہ سوال یہاں سے سن لیتے ہیں، اور سوالات کے کیا الگ ہم درس کیا نہیں کریں گے. ٹھیک ہے، سوالات کے درس اسی سے کیا ہم ختم کرتے ہیں. ہاں جی، کوئی بھی جواب دے دے، شاہ صاحب اگر جواب دیں تو زیادہ بہتر ہے. ٹھیک ہے جی، آپ بیان کریں جی. اسم کی کتنی قسمیں یہاں پہ بیان کی، سب سے پہلے اسم کی دو قسمیں ہیں، پہلی ہے معرب اور دوسری ہے مبنی. مبنی. مبنی میں جو ہے وہ ہم نے چار قسمیں پڑھی تھیں. ٹھیک. ایک مبنی علی السکون، مبنی علی الضم، مبنی علی
فاتح مبنی علی سکون ہو گیا، ٹھیک ہو گیا، مبنی علی کسر، مبنی علی سکون، سکون پہلے پڑھ دیا، سکون پہلے پڑھ دیا تھا، اچھا ترتیب الٹ کر دی، ہاں ہاں نہیں چلتا رہے، ٹھیک ہے۔ اچھا جی مبنی کی کیا 4 قسمیں ہو گئی؟ ہاں جی عرفان صاحب آپ بیان کریں گے، مبنی علی الکسر کی کتنی قسمیں بیان کی؟ مبنی القصر کی 2 قسمیں ہیں، مبنی الکسر کی 3 بیان کی ہیں، 2 نہیں بیان کی، پہلے 2 ہیں، پھر اس کی آخری کی پھر 2 کرتے ہیں، اچھا ٹھیک، یہ پہلے انہوں نے 2 کی ہے، ٹھیک، سورہ سے 2 کی ہیں، کہتے ہیں پہلے جو مسئلہ ہاؤلا ہے یہ ہمیشہ مکسور رہتا ہے، یعنی اس میں کسر ہوتا ہے، متفق علیہ، ہاں وہ یوں کہ ہاں یہ 2 قسم کیسے ہیں کہ ایک قسم وہ ہے متفق علیہ ہے جی اور ایک قسم کیا ہے مختلف فیہ ہے، یہ 2 قسمیں، ٹھیک ہے۔ متفق کی ایک کی مثال ہے ہاؤلا ہے، اور دوسرا جو مختلف ہی اس میں پھر 2 قسمیں بناتے ہیں، یعنی اہل حجاز کا نظریہ بیان کرتے ہیں اور بنی تمیم کا۔ اہل حجاز کہتے ہیں یہ جو ہے مبنی علی القصر ہوتا ہے، جا حزام میں ہوگا رائے تو حزام میں مرتب حزام، باب حزامے سے کیا مراد ہوتی ہے؟ باب حزامے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یعنی فعالے کے وزن پہ مؤنث کے جو نام ہوتے ہیں، مؤنث کے نام جو فعالے کے وزن پہ آتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ یہ مبنی علی الکسر ہوں گے مطلقاً، مطلقاً کا کیا مطلب ہے؟ چاہے کسی بھی حالت، تینوں حالات کون سی ہیں؟ تینوں حالات تو ہو گئیں لیکن ایک اور بھی مطلقاً سے مراد تھی، چاہے را آتی ہو آخر پہ یا نہ آتی ہو، ٹھیک ہو گئی۔ اچھا یہ اگلی جی کوئی حزامے ہو گیا مبنی علی الکسر، ٹھیک ہے، ہاں آپ بیان کریں۔ دوسری قسم مختلف فیہ کہ ایک انہوں نے کیا بتایا؟ باب حزامے بتایا، دوسری جگہ امسے تھی، امسے کے بارے میں بھی 2 نظریات تھے، تو ہم سے کب؟ شرط یہ تھی ہاں کہ جب آپ اس سے مراد جو ہے وہ کل دیں، کل ایک دن گزرا، ایک دن پہلے والا، جی 1 دن پہلے، تو وہ جو اہل حجاز تھے وہ تو مطلق طور پر کیا کہتے تھے کہ وہ کہتے تھے اس کو ہم کیا پڑھیں گے، موصول ہی پڑھیں گے، ہم مبنی علی الکسر پڑھیں مبنی گے۔ الکسر۔ اور بنی تمیم میں کیا اختلاف ہے؟ بنو تمیم تھا، پھر ہاں ان کا آپس میں بھی اختلاف ہے تو اس کو ہم نہیں چھیڑتے، ٹھیک ہو گیا جی۔ اچھا یہ مبنی علی الکسر کی 3 قسمیں ہیں، ٹوٹل 3 نکلی نا، ہاؤلائے، باب حزامے، جی اور کیا ہو گیا؟ امسے ہو گیا، اذا رتبی الیوم الذی قبلک۔ اور مبنی علی الکسر کے بعد کیا ہے جی؟ ہاں جی آؤ صاحب، مبنی علی الفتح کی کیا مثالیں؟ اس میں ہاں 11 سے 19 تک، یہ دونوں کیا ہیں؟ اسم کیا ہیں؟ اسنا جو ہے وہ استثناء ہے، استثناء ہے، باقی سارے جو ہے یہ مبنی علی الفتح ہیں، ٹھیک ہو گیا، مبنی علی الفتح ہو گیا۔ ہاں جی مبنی علی الضم بچ گیا، یہ کیا ہے؟ قبل اور بعد ہے، قبل اور بعدوں میں شرط ہے، شاہ صاحب بیان کریں۔ قبل اور بعدوں میں 4 صورتیں ہیں، ٹھیک ہے، 4 صورتوں میں سے جو مصنف نے کہا ہے کہ 3 صورتیں جو ہیں وہ یعنی معرب ہیں اور ایک صورت جو ہے وہ اس کی مبنی علی الضم ہے۔ جو آخری صورت بنائی ہے اس میں یہ بنایا ہے یعنی جس کو مبنی کہا گیا ہے وہ یہ ہے کہ اس کو مضاف قرار دیا جائے اور اس کا مضاف الیہ جو ہے وہ معذوف مانا جائے اور اس کا جو معنی ہے وہ اس کو معنی جو ہے نا وہ کوئی بھی اس کا معنی دے کر نیت میں رکھا جائے، نیت میں رکھا جائے، تو یہ اس وقت جو ہے نا جب وہ نیت میں رکھیں گے تو اس وقت جو ہے وہ مبنی علی الضم ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے جی، للہ الامر من بعد من قبل و من بعد، ٹھیک ہو گئی۔ اچھا قبل و بعدوں کے اخبار سے کیا مراد ہے؟ قبل و بعد یعنی جہاد کے جو بھی نام ہوں گے، جہاد بنتی ہے، پھر اس کے مطابق جو اس کے ساتھ کی جو جتنی بھی اسماء ہیں وہ بھی اسی ہاں ان کے ہم معنی میں، جہاد کے معنی کے لیے جو بھی کیا لفظ بولا جائے گا، تو مبنی علی الکسر، مبنی علی الفتح، مبنی علی الضم، یہ تینوں کیا ہوگی؟ مکمل ہوگی۔ آج کے درس میں کیا تھا؟ مبنی علی السکون، اس کی کون سی 2 قسمیں بن کی؟ اس میں ہے یہ کم اور من اور کم، من اور کم استعمال، تو من اور کم کے بھی کوئی اختلاف بیان نہیں کیا، یہ سب کے مطابق کیا ہے جی؟ مبنی علی السکون ہے۔ وصلی اللہ علی محمد و آلہ اجمعین۔